آج کی ویڈیو میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے پردہ پوشی۔ اسلام میں پردہ پوشی کیا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب کا چینل جو قاری محمد وقاص ضیائی کے نام سے ہے اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس پر کلک ضرور کیجئے گا تاکہ جتنی بھی اسلامی حوالے سے ویڈیو لگائی جاتی ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے پردہ پوشی۔ یاد رکھیں، انسان کی ذات اچھائیوں اور برائیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کی بعض برائیاں، خامیاں دوسروں کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن کچھ برائیاں، کچھ خامیاں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت چھپی رہتی ہیں، مگر چند لوگوں کی طبیعت اس مکھی کی طرح ہوتی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا پسند کرتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی چھپی ہوئی برائیوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان برائیوں اور عیبوں کو دوسروں پر کھولنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کے جملے ان کی زبان پر آتے رہتے ہیں: ارے تم جانتے ہو، تمہیں پتہ چلا کہ فلاں کی اپنی بیوی سے کل زبردست لڑائی ہوئی، فلاں کو اس کے مالک مکان نے بہت زیادہ ذلیل کیا، فلاں بہت ڈرپوک ہے، کل گھر میں چوہا آ گیا تو ڈر کے مارے گلی میں آ گیا تھا، فلاں بہت لالچی ہے، فلاں کا بچہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے، اسے روزانہ سکول میں سزا ملتی ہے، فلاں عورت کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، کل ہی ان کی تو میں ہوئی ہے، فلاں شخص فلاں کے گھر رشتہ مانگنے گیا تو انہوں نے ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس طرح کے بیہودہ لفظ سوچتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کام میں انہیں عجیب قسم کی شیطانی اور لذت ملتی ہے۔ انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ خود کتنے برے کام کر چکے ہیں۔ ایک برا کام تو یہ کہ دوسروں کے عیب جاننے کی جستجو کی، اور اس سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو۔ جس شخص کے عیبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ فرمایا ہے، لوگوں تم ان کے عیبوں کو ظاہر نہ کرو۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے کسی شخص کے عیبوں کو اچھالا اور لوگوں میں عام کیا، یاد رکھیں یہ بھی مذموم یعنی برا شخص ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب ظاہر کرے گا وہ شخص جس جگہ پر ہوگا، جس مقام پر ہوگا اور جس مکان میں رہتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ وہ ہر جگہ، ہر مقام پر اور ہر مکان میں آپ کو ذلیل و رسوا ہوتا ہوا نظر آتا رہے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس احادیث مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں: یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا قدرت اسے بدنام کر دے گی۔ یاد رکھیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے
اس وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ دیکھا آپ نے کہ وہ شخص وضو کر رہا تھا تو اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی، حضور میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو ملاحظہ فرمایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی، حضور میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو اس سے فرمایا، شراب پینے اور گانے بجانے سننے سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی، حضور میں نے توبہ کی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غیبی باتوں کے اظہار کے باعث چونکہ لوگوں کے عیب ظاہر ہو جایا کرتے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برگاہ خداوندی میں غیبی باتوں کے اظہار کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ حضرات ذی وقار، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا انداز، آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ دوسروں کے عیب دیکھنا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور ہر وقت رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے انہیں اچھالنے سے بچا۔ اگر بغیر کوشش کے کسی کے عیب معلوم ہو بھی جائیں تو پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کریں، بشرطہ کہ اس ظاہر نہ کرنے سے دین یا قوم کا نقصان نہ ہو، ورنہ ضرور ظاہر کر دیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا، کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور، کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور، سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دوسروں کے عیبوں پر پردہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔